بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا۔ آج کی اس گفتگو میں قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق ایک سیکشن جو باقی رہ گیا ہے، جو ہے تلاوت قرآن کے متعلق، کہ تلاوت قرآن میں کیا نکات ہیں، کیا نکتے ہیں، ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج جو ہے اعوذ باللہ کی جو ہے نا تفسیر انشاءاللہ وہ کی جائے گی۔ بزرگان دین کی عادتیں تھیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جداگانہ تھیں۔ بعض حضرات تو 8 دن رات میں ختم کر لیتے تھے، بعض 4 دن اور 4 رات میں، بعض حضرات 2 دن میں، بعض 1 دن میں، بعض لوگ 2 دن میں ایک ختم، اور بعض 3 دن میں، بعض 5 دن میں، بعض 7 دن میں، اور 7 دن میں ختم کرنا اکثر صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، بعض تو نہایت تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حروف کو ان کے مخرجوں سے ادا کرنے اور صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اکثر تیز پڑھنے کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا طریقہ، اولیاء کے بزرگان دین کا طریقہ جو تھا، وہ لوگ کثرت سے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم پڑھے کہ کچھ لوگ 8 راتوں میں جو ہے ختم پڑھتے تھے، کچھ روز 4 راتوں میں، کچھ روز 2 راتوں میں، کوئی جو ہے 2 دن میں، کوئی 3 دن میں، کوئی 5 دن میں، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ 7 دن میں پورا قرآن جو ہے نا وہ ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک تیزی سے پڑھنا، جہاں پہ آپ کو جو ہے نا مخرجوں وغیرہ جو ادا کرنے ہیں وہ آپ ادا نہیں کر رہے، وہ تیزی سے پڑھ لے رہے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اکثر وہ بیکار ہوتا ہے۔ تو اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا بالکل مخرجوں کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ثواب صحیح پڑھنے میں ہے، نہ کہ محض جلدی پڑھنے میں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب دل میں اترتا ہے تب اس میں جمتا ہے اور نفع دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا جس اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا ہے، اسی اطمینان کے ساتھ تلاوت کرتا ہوا جنت میں پڑھتا جائے گا، اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی وہاں تک کا ثواب، وہاں تک کا سب ملک اس کو دیا جائے گا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھنے پر قدرت رکھتے ہوں تو اس کے معنی اور مضامین پر غور کرتا جائے، اور رحمت کی آیت آئے تو خوش ہو اور خدا سے رحمت مانگ لے، اور جب عذاب کی آیت آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔ نیز کوشش کر کے تلاوت کے وقت دل حاضر ہو اور خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے تو ایک ایک حرف صاف صاف سمجھ میں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جب آپ خوشی خضوع کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کے دل میں جم جاتا ہے اور یہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر عربی سمجھتے ہیں، یعنی عربی تھوڑی بہت اگر سمجھ میں آتی ہے، تو جیسے کہ رحم کا معنی جو ہے نا، عربی الفاظ رحم اور اردو میں رحم بھی سیم ہے۔ مثال کے طور پہ عربی میں عذاب اور اردو میں اس کا معنی عذاب جو ہے نا سمجھ میں بہت آسانی سے آ جاتا ہے۔ تو ایسی آیتوں پہ اپنے خوشی خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ جب رحم کی آیت آئے تو اپنے دل میں وہ کیفیت بنائیں کہ آپ اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے آپ رحمت طلب کر رہے ہیں، ویسی کیفیت بنائیں۔ اور جب عذاب والی یا اللہ کے قہر والی کوئی آیت آئے تو اس وقت جو ہے نا ایسی کیفیت بنائیں کہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تیری پناہ ہے، تیرے جلال سے، تیرے قہر سے، تیرے عذاب سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ جو ہے نا ہم کو ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ رفعت آ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور اگر معنی نہ سمجھتا ہو تو یہ سمجھ کر تلاوت کرے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا خوش نصیبی ہے ہماری، جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک سے پڑھا کرتے تھے، وہی کلام ہم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اور حضور کے صحابہ بھی، اولیاء اللہ بھی، علماء دین بھی، جیسا حلال عید میں تمام انسانوں کی نگاہیں جمع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی الفاظ قرآن مجید میں سب کی تلاوتیں اور دلائل جمع ہوتی ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر تلاوت کی تو انشاءاللہ بہت لذت آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جتنوں نے اب تک اس کو تکا، جتنوں نے اب تک اس کو پڑھا، وہ تمام برکتیں، وہ تمام نوازشیں، وہ تمام چیزیں جو ہے نا ہم کو مل رہی ہیں، اس خیال کے ساتھ اس کی تلاوت کریں تو پھر اس میں تلاوت کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ بے وضو بھی قرآن پڑھنا جائز ہے۔ اب یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کافی لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ وضو نہیں ہے، آپ اچانک آیت الکرسی پڑھ لے رہے ٹھہرے ٹھہرے مثال کے طور پر، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یا کوئی سورہ آپ کو یا گنگنا رہے پڑھ رہے تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اگرچہ بے وضو قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے تلاوت۔ مستحب کے معنی یہ ہوتا ہے کہ بہتر، اللہ کی نظر میں جو بہتر عمل ہے وہ مستحب ہے، اس سے آپ کو ثواب ملتا ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ تلاوت پاک جگہ میں ہو، ایک تلاوت پاک جگہ میں ہو اور مسجد میں ہو، یا تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سر جھکا کر اطمینان سے پڑھیں، اور اگر تلاوت کرتے وقت مسواک وغیرہ سے منہ کو صاف کریں اور خوشبو بھی لگائیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ مستحب یعنی فائدے مند چیزیں ہیں، کریں گے تو اس کا آپ کو اجر زیادہ ملے گا، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ نہ بھی کر سکے تو کوئی بات نہیں، مثال کے طور پہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ادب سے بیٹھ کے سر اپنا جھکا کے وضو کے ساتھ جو ہے نا آپ تلاوت کر رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اس کے جو ثواب ہے وہ کچھ اور ہے، اس کا اجر جو ہے نا آپ کو ملنے والا وہ کچھ اور ہے۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کر لیں، تاکہ آپ جب اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں ایسے ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا، اور آپ کے منہ سے خدا نخواستہ کچھ کا آپ کھائے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے وہ بو آ رہی تو اچھا نہیں، اس لیے کہا گیا کہ یا تو مسواک کر لو یا کلی کر لو، تاکہ جو ہے نا خوشبودار بن کے بیٹھو، اپنے آپ کو خوشبو لگاؤ، اپنے منہ کو صاف کرو، اور پوری یعنی اس خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو قرآن پاک کو۔ کہہ رہے اللہ کا کلام یعنی وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش سے نازل کیا، اس کلام کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اس کلام کو آپ ادا کر رہے ہیں، تو یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جتنا ادب زیادہ اتنا ہی فیض زیادہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا ادب زیادہ اتنا ہی فیض زیادہ، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے وہ پیر کی بارگاہ ہو، جتنا آپ ادب بجا لائیں گے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھیں، اور تلاوت کی حالت میں کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ وضو وغیرہ کر کے جو ہے نا کلام آپ پڑھنا شروع کیے مثال کے طور پہ مثلا، اب اس وقت جو ہے نا بلا وجہ یعنی کوئی اگر ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو بات مت کرو، تلاوت پوری ختم کرنے کے بعد ہی گفتگو کرو۔ اگر بہت ہی ضروری بات کرنا ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس وقت آپ اس کو قرآن پاک کو روک کر جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ روک کے جو ہے نا بات کر سکتے ہیں، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھیں، اور تلاوت کی حالت میں کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تلاوت کے دوران میں کسی سے کلام نہ فرماتے تھے، اور اگر کلام کرنا پڑ جائے تو کلام کے دوران میں قرآن شریف بند رکھیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ سبحان اللہ۔ اب جب یعنی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ بہت عورتوں کے متعلق ہے، یہ یعنی سن سکتے ہیں آپ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، کہ جب اور حیض و نفاس والی عورتوں کا قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں، اگر چھونا پڑ جائے تو کسی علیحدہ کپڑے سے چھوئیں۔ ادب یہ ہے کہ بے وضو آدمی بھی بغیر کپڑے کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے۔ فرق یہ ہے کہ بے وضو اپنے کرتے کے دامن سے بھی پکڑ سکتا ہے، اور وہ لوگ علیحدہ کپڑے سے پکڑیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کریں اس دن۔ اب یہاں پہ یعنی آگے پڑھنے سے پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ بھئی اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو قرآن پاک کو چھونا یا پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی چھونا پڑ رہا ہے، جیسے کہ گھر کی صفائی ہو رہی ہے یا کچھ ہٹانا پڑ گیا یا رکھنا پڑ رہا ہے کہ اونچی جگہ پہ بچے کا ہاتھ نہیں جا رہا، کوئی کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نا اس کو کوئی صاف کپڑے کے ساتھ آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ قرآن پاک کو جو ہے نا رہالوں میں رکھا جاتا تھا، خوبصورت رہالیں عورتیں سیکھی جو ہے نا اس کو رکھتی تھی، تاکہ جو ہے نا ہاتھ بھی لگانا پڑا تو رہال کو ہاتھ لگانا مثال کے طور، یعنی اس کے کپڑے کو جو مطلب غلاف ٹائپ بناتے تھے نا ایک کپڑا،
بنا کے رحال نہیں، رحال تو وہ تھا جس پہ رکھے پڑتے، لیکن وہ کپڑے ٹائپ جو لپٹتے ہیں قرآن کو، وہ گھروں میں بنایا جاتا تھا۔ اب یہ ایک اور ایک نقطہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کریں اس دن اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کریں۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ختم کے وقت اپنے اہل قرابت کو جمع فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کے حق تعالیٰ کی حمد کرے اور درود پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو رحمت الہی اس کو تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قرآن پاک ختم کرتے ہی دوسری بار اس کو شروع کر دے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، جیسا کہ سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھ لیا کرے اور دعا مانگے۔ یعنی جب قرآن پوری ختم ہوتی تو وہیں پہ قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ختم ہونے پر جو ہے نا رک کے دعا نہیں پڑھنا، بولے پھر سے اس کو شروع کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لو اور سورہ بقرہ کی شروع کی تھوڑی آیتیں پڑھ لو اور پھر جو ہے نا دعا کر لو۔ حافظ تراویح میں جب قرآن پاک پڑھیں تو ایک بار کسی نہ کسی جگہ بسم اللہ شریف بلند آواز سے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اور مستحب ہے کہ ہر نمازی نماز میں جب کوئی سورہ شروع کرے تو آہستہ سے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، سوائے سورہ توبہ کے۔ اس کی پوری بحث تفسیر خزائن العرفان کے مقدمے میں دیکھو۔ اب ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن پاک کی آیت ہی ہے، تو گویا جب آپ نماز میں بھی جو ہے نا، ایک تو ہوتا تراویحوں میں اکثر حافظ پڑھا لیتے، ایک سورے میں جو ہے نا زور سے بسم اللہ پڑھ لیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ویسے ہم بھی اگر نماز میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سورہ ہم شروع کرنے والے ہیں، تو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ لینا یہ بہتر ہے۔ قرآن پاک کا چھوٹی تختی پر یا تعویذ طرح چھاپنا مکروہ ہے، یعنی بالکل چھوٹی، یعنی اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ بھئی چھوٹی چھوٹی قرآنیں ہوتی ہیں یا چھوٹے چھوٹے تعویذوں پہ جو ہے نا قرآن پاک لکھی جاتی ہیں۔ اب یہ اس اولیاء کرام کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ تختی یا تو تھوڑی بڑی ہو یا جو ہے نا ایسا ہو کہ آپ کو الفاظ سمجھ میں آ رہے، ایسا نہ ہو کہ الفاظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ چیز اگر کوئی چیز پہ لکھی ہوئی ہے قرآن پاک اور آپ کو الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں بلکہ اتنا سا ضرور ہو کہ آپ کو الفاظ اس کے سمجھ میں آئے، یعنی دکھ جائے، تب وہ چیز آپ لکھ سکتے ہیں، اتنی سائز کی تختی پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے رکوع اور آیتوں اور منزلوں کو دیدہ زیب بنانا مستحب ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے۔ قرآن پاک اتنی جلدی پڑھنا کہ جس سے بجز تعلمون اور یعلمون کچھ سمجھ میں نہ آئے، یعنی حروف کی ادائیگی پوری طرح نہ ہو، سخت برا ہے۔ حافظوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے پڑھنے۔ اب مثال کے طور پہ ہم پڑھتے نا چلتے رہتا، تو ویسا پڑھنا جو ہے نا وہ نہیں پڑھنا اچھا ہے اس سے، کیونکہ اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ اور آپ ادا کر رہے ہیں تعلمون اور لوگوں کو سنائی دے رہا ہے یعلمون، یا آپ پڑھ رہے ہیں یعلمون اور لوگوں کو سنائی دے رہا ہے تعلمون، تو ویسا پڑھنا غلط ہے۔ حروف کی ادائیگی اچھے سے ہو، صحیح ہو، یہ بہت اہم ہے قرآن پاک کی تلاوت میں۔ جس جگہ سب لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں وہاں قرآن پاک بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، یا تو تنہائی میں بلند پڑھو یا وہاں جہاں کم سے کم ایک آدمی سننے والا ہو، کیونکہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بہت اہم نقطہ ہے، دیکھ اگر قرآن پاک کی تلاوت کہیں ہو رہی ہے اور مجمع جمع ہے تو کم سے کم ایک آدمی کو یہ ضروری ہے کہ اس کو پوری طرح سنے، تب بھی اس کو بآواز تلاوت کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت سننا فرض کفایہ ہے۔ جس طرح نماز جنازہ اگر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے اور محلے کے 4 افراد بھی پڑھ لے تو پورے محلے کو اس کا یعنی پورے محلے کو چھوٹ جاتی ہے، اس یعنی پورے محلہ جو ہے نا بچ جاتا ہے اس سے، مثال کے طور پہ یعنی ان کی سب کی فرض ادا ہو گئی سمجھو ایسے، تو اس کو فرض کفایہ کہا گیا۔ تو اسی طرح مجمع میں اگر کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے تو کم سے کم ایک شخص کو سننا فرض کفایہ۔ چند شخصوں کا بیک وقت بلند آواز سے تلاوت کرنا منع ہے، یعنی 3-4 لوگ بیٹھے اور سب آواز بلند پڑھ رہے، کسی کا الفاظ کسی میں مل رہا، کسی کا کسی میں مل رہا، یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ایک پڑھے باقی سب سنیں یا سب آہستہ پڑھیں۔ تیجے اور ختم والوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر ہوتا نا ختم پڑھتے دیکھو بیٹھ کے، فاتحہ سیوم میں ختم پڑھتے یا 40 میں ختم پڑھتے یا کئی قرآن پاک ختم ہو رہا مثال کے طور پہ، تو سب آواز سب کی آواز آنا شروع ہو جاتی۔ ہاں تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا منع ہے۔ یا تو ایک پڑھے سب سنیں یا سب آہستہ سے ادا کریں۔ مکتبوں میں اور مدارسوں میں جو بچے مل کر پڑھتے ہیں یہ تو مجبوری کی وجہ سے، اب ان کو روک نہیں سکتے نا، مدرسے میں سب بچے یاد کرتے قرآن، تو ہر کوئی اپنی آواز میں اپنی آواز سنتے ہوئے پڑھتا، تو وہاں پہ ہم
ہر ایک کو یہ کمرہ نہیں دے سکتے، ہماری مجبوری ہے، تو اس لیے وہ پھر بھی چل جاتا، چلن ہے۔ قرآن پاک کو خلاف ترتیب الٹا پڑھنا ممنوع ہے۔ ہاں اگر خارج نماز کے درمیان میں ٹھہر جائے جس سے الگ الگ قراتیں معلوم ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ کیسا ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے نا جو ترتیب میں ہے، مثال اب جیسا کہ آپ 4 فرض کے لیے رکعت باندھ لیے، اور پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد کا سورہ، اور دوسری رکعت میں آپ پڑھ رہے ہیں علم ترا کا سورہ، ویسا نہیں کر سکتے، کیونکہ علم ترا کا سورہ ترتیب میں قرآن میں قل هو اللہ کے سورہ سے پہلے آتا، یعنی اخلاص سے پہلے فیل آتا۔ تو آپ کو جو قرآن پاک کی جو ترتیب ہے اس کے حساب سے آپ کو پڑھنا ہے۔ ہاں لیکن اگر سمجھو ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی، آپ دوسری رکعت میں ملے جماعت میں، وہاں جو ہے نا حافظ صاحب نے کچھ صورت پڑھی مثال کے طور پہ، اور پھر آپ ٹھہر کے جو ہے نا کوئی دوسری صورت پڑھ لی، تو ویسے اس میں جو ہے نا وہ ترتیب کو اتنا پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن جب بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ترتیب میں پڑھیں، جس طرح وہ نازل ہو، جس طرح ترتیب میں، اس طرح اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو سبحان اللہ، یہ تھی ساری جو ہے نا اب تک کی یعنی انٹروڈکشن قرآن پاک، اب تک جتنے بھی سیکشنز ہم پڑھے۔ تو آج یہ ایک سیکشن تھا، ایک سیکشن ہے جس میں تفسیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اکثر جو ہے نا علماء کرام کے لیے کہ بھئی تفسیر کیسی ہونی چاہیے، تفسیر کے معنی کیا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا بریفلی میں بول کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں کہ تفسیر کو یعنی سمجھنا ہے تو یہ سمجھو کہ تفسیر لفظ فسر سے مشتاق ہے، جس کے معنی ہے کھولنا، یعنی کوئی بند چیز کو کھولنا، اس کو جو ہے نا بتا دینا، تو تفسیر کے وہ معنی ہوں گے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.